اب ہم چونکہ بات آپ نے کر ہی دی لیکوریا کی بھی اور وجانل ڈسچارج کی بھی، اور ایک اور تھی گونوکوکل انفیکشن. ہاں گونو کو بڑا مشکل لفظ ہے ایسے کیونکہ ان پہ سوالات آئے ہوئے تھے کہ یہ چیزیں کیسے مطلب ہوتی تو کیسے ہیں، مگر ان کا سد باب کیا ہے. ایک عام عورت گاؤں دیہات کہیں پہ بھی ہے تو وہ اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے؟ اچھا، لیکوریا کی جو ٹرمینالوجی ہے، کیونکہ یہ بڑی عام یوز ہونے والی یہ ٹرم ہے لیکوریا. لیکوریا آیا ہے لیوکوسائٹ سے. لیوکوسائٹس کہتے ہیں وائٹ بلڈ سیلز کو، جو کہ سفید آپ کے سیلز جو ہیں جو انفیکشنز کے خلاف جو ہیں وہ لڑتے ہیں. لیکوریا از ناٹ اے ڈیزیز. لیکوریا بیماری نہیں ہے. وجائنا ویسے ہی مختلف قسم کا پانی بناتی ہے جیسے کہ آنکھیں بناتی ہیں. آنکھوں سے جب پانی نکلتا ہے تو وہ آنسو ہے. کان میں جو ریشہ پیدا ہوتا ہے وہ ویکس ہے. ناک میں جو ریشہ پیدا ہوتا ہے وہ میوکس ہے. منہ میں جو سیکریشن پیدا ہوتی ہے وہ تھوک ہے. اور وہی والی سیکریشن وجائنا میں بھی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ جو بھی جسم کی اوپن جگہ ہیں، یعنی کہ جو باہر کو ایکسپوزڈ ہیں، کان، ناک، آنکھیں، منہ اور وجائنا، ان کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ سیکریشنز پیدا ہوتی رہیں، یعنی کچھ نہ کچھ رطوبت پیدا ہوتی رہے. لیکن وہ رطوبت اس وقت تک نارمل ہے جب تک وہ بہت زیادہ نہ ہو، جب تک اس کا رنگ تبدیل نہ ہو، جب تک اس میں بو نہ آئے، اور جب تک اس میں خارش نہ ہو. اگر یہ ساری چیزیں آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بیکٹیریا نے یا جراثیموں نے آ گھیرا ہے اور اب یہاں پہ انفیکشن ہو گئی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کی ناک میں انفیکشن آ جائے تو آپ کو بلغم آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آنکھوں میں انفیکشن آ جائے تو آشوب چشم ہو جاتا ہے. اگر کان میں انفیکشن آ جائے تو وہاں سے پیپ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر وجائنا میں انفیکشن آئے گی تو جو ہے وہ ریپیٹڈ جو ہے اس طرح کی رطوبتیں ہر وقت نکلتی رہیں گی. وجوہات بہت لمبی ہیں اور ہر وجہ کی ایک علیحدہ ٹریٹمنٹ ہے. اس میں ایک وجہ فنگس لگنا ہے، یعنی وجائنا کی جو نارمل رطوبت ہے اس میں فنگس لگ جاتا ہے، اس کو ہم میڈیکل کی ٹرم میں کینڈیڈا کہتے ہیں. کچھ اور بیکٹیریا ہیں، کچھ جو ہیں وہ جنسی تعلقات سے ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی اب لوگوں کے لیے ایک نئی بات ہوگی کہ جو خواتین میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے وہ اس میں بہت ساری انفیکشن جو ہے اس کا جو وجہ ہے وہ مرد سے آ رہی ہوتی ہے. ان سب کو پراپرلی تشخیص کرنی چاہیے علیحدہ علیحدہ. جیسے میں نے آج اپنی وال پہ ایک لگایا بھی تھا کہ رنگ سے آپ کو تشخیص کر سکتے ہیں کہ اگر رنگ اس کا پیلا ہے تو پھر کون سا جراثیم ہوگا، اگر سفید ہے تو اور دہی کی طرح پھٹکڑیاں بنی ہوئی ہیں تو وہ فنگس ہوگا، اگر گرین ہے تو وہ ایک اور جراثیم ہے، اگر ریڈش ہے اس میں بلڈ ٹنج ہے تو وہ کچھ اور ہوگا. اس سے میرا خیال یہ ہے کہ تسنیم ہمیں پورا اگلا پروگرام کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں کیسے اس کو پروسیڈ کرنا ہے، کیونکہ یہ پرابلم اتنا بڑا ہے کہ ہر خاتون تقریباً اس کی یہ زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں شکایت یہ رہتی ہے کہ مجھے رطوبتیں زیادہ آ رہی ہیں، مجھے لیکوریا ہے. میں ٹریٹ بھی کراتی ہوں تو دوبارہ ہو جاتا ہے. اچھا پھر انفیکشن کی، یو ٹی آئی کی، یہ ساری چیزیں بھی بہت ہمارے پاس ان کے بھی سوالات آئے ہیں کہ ٹریک انفیکشن بھی ہے. تو میرے خیال سے اگلا پروگرام ہم اس پہ کریں گے. آپ یہ ضرور بتا دیجیے کہ سوالات جب لوگ کریں تو وہ آپ کو کون سی معلومات آپ تک پہنچے تاکہ وہ آپ بہتر طور پر جواب دے سکیں. ٹھیک ہے. اچھا، گونوکو کا ایک آپ نے پوچھا تھا، گونوکوکل بھی جو ہے وہ جنسی طور پہ منتقل ہونے والی انفیکشن ہے، اور اس کا ٹیسٹ مرد کے لیے بھی ہوتا ہے، عورت کے لیے بھی ہوتا ہے. اور جنسی طور پہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میاں بیوی کے آپس میں وہ کیسے انفیکشن آ گئی.
میاں بیوی اگر ایک دوسرے تک محدود رہیں تو وہ انفیکشن کبھی نہیں آ سکتی، لیکن اگر ان دونوں میں سے کسی کا بھی کسی اور سے جنسی تعلق ہے تو وہ ایک پارٹنر سے یا ایک فرد سے دوسرے فرد کو انفیکشن منتقل کرے گا۔ اور چونکہ اس سبجیکٹ پہ کبھی بات نہیں ہوتی، اس کو کبھی اس کی تشخیص بھی لوگ نہیں کرواتے کرتے، اس لیے یہ ٹاپک بہت سخت، بہت زیادہ انٹچڈ ہے۔